اوپن پورس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اوپن پورس کے لیے سب سے اچھی چیز جو آتی ہے وہ ایک آتا ہے وچ ہیزل کے نام سے، ایک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ مل جاتا ہے آپ کو تو وہ بیسٹ ہے. اگر وہ نہیں ملتا وچ ہیزل، ویسے آن لائن آپ سرچ کر سکتے ہیں تو عموماً مل جاتا ہے. نہیں ملتا تو پھر آپ نے کافور، وہ تو آرام سے مل جائے گا. عرق گلاب میں کافور کو ڈال کے رکھ لیجئے، اور اس میں تھوڑا سا صرف ایک ڈراپ آپ نے پیپرمنٹ ایسنشل آئل کا ڈالنا ہے. اسپرے باٹل میں رکھ لیجئے اور فیس کے اوپر اسپرے کر لیا کیجئے. آنکھوں کو بالکل کس کے بند کرنا ہے، آنکھوں میں گیا تو پھر اس کی جلن کی میری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اسپرے سے بچنا ہے تو آپ کاٹن جو روئی ہوتی ہے اس کو اس میں ڈپ کر کے آنکھوں کو بچا کے پورے فیس پہ لگا کے چھوڑ دیجئے. 10-15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد صادے پانی سے چہرہ دھو لیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو لگانا ہے وہ پھر آپ نے ہلکا سا، بہت ہلکا سا ناریل کا تیل لگانا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اوپن پورز آہستہ آہستہ بند ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کا مسئلہ ایک رہتا ہے کہ ان کی گردن کالی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، گردن کالی، پھر یہ انگلیوں پہ کالے نشان، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو گردن کالی ہے عموماً خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، دو وجوہات سے ہوتا ہے. یہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ خالی آپ کی ہائیجین کا پرابلم نہیں ہے، آپ کا انٹرنل پرابلم بھی ہوتا ہے. عموماً ان خواتین کو جن کو جو پرانی ڈائبٹک ہوتی ہیں، یا جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جن کی یہاں پہ لائنیں پڑی ہوتی ہیں نا موٹاپے سے، وہ ٹائرز بنے ہوتے ہیں گردن پہ، ہاں، تو ان کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے زیادہ تر، وہ پسینہ وسینہ آتا رہتا ہے تو وہ اسکن جو ہے نا ذرا موٹی ہو سی جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ کالا نشان پڑ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے، یعنی کہ شوگر کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو اگر تو خدا نخواستہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کا علاج کروائیے، اور بھرپور علاج کروائیے، کیونکہ یہ آپ کی اگر انڈیکیشن اس طرف آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو باقاعدہ علاج کی ضرورت. ٹھیک ہے. ادروائز کاسمیٹیکلی اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں کافی کا پاؤڈر لے لیجئے، چھوٹی الائچی کا پاؤڈر لے لیجئے، اور چینی کا پاؤڈر لے لیجئے. اچھا، ان سب چیزوں کو بالکل باریک کپڑے میں چھاننا ہے کہ اس میں کوئی دانہ نہ بچے. اب اس کا آپ نے پیسٹ بنانا ہے تھوڑا سا دودھ میں. پھر کافی تھوڑی موٹی ہوتی ہے نا، پسی ہوئی کافی ہوگی نا، آپ ایک دفعہ پھر چینی کے ساتھ گرائنڈر میں پیسیں گے تو وہ مزید باریک ہو جائے گی. بس اس کا جتنا بھی پاؤڈر ہمیں مل سکتا ہے مل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے لے لینا ہے جتنا ایز مچ ایز پاسبل کہ آپ اس کو فائن کر سکیں. اس کا آپ نے پیسٹ بنانا ہے دودھ کے ساتھ، اور اس میں آپ نے بالکل 2 سے 3 قطرے لیموں کے رس کے ڈالنے. اگر کسی کو لیموں کا رس سوٹ نہیں کرتا تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اس پاؤڈر کو آپ نے آلو لے کے، آلو کے اوپر کچوکے سے لگا کے کہ اس کا ذرا سا رس نکلے، اس پہ یہ پاؤڈر ڈال دیں اور اس سے ملنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دوسری تیسری دفعہ کی اپلیکیشن کے بعد یہ ڈارکنیس جو ہے نا کافی حد تک کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب بھی آپ یہ کریں، اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی وہ اپنے اس پورے ایریے پہ لگانی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے. تو اس کو جو ہم نے پاؤڈر بنایا اس کا اسکرب کرنے سے وہاں پہ ریشز بھی نہیں آتے، اور وہ جو اسکن خراب سی ہو گئی ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ریموو ہو جاتی ہے. تو یہ کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ نکلز پہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ گردن پہ بھی کر سکتے ہیں، یہ انڈر آرمس میں بھی کر سکتے ہیں. جہاں جہاں پہ بھی آپ کا ایریا ڈارک ہوا ہے آپ ہر اس جگہ پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں.